عامل نے جو پیچیدگی پیدا کر دی تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے شاہ قلندر سے کہا کہ وہ اگر قاتل نہیں ہے تو سوچے اور مجھے بتائے کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اور مقتول جیسے استاد کسی عورت پر ہاتھ رکھیں تو وہ تمہیں قتل کرنے پر آ جائے۔ میں نے کہا تم ان دیہاتی عورتوں کے آقا ہو۔ نہ ملک صاحب، اس نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ عورت کو ہم سمجھتے ہیں، آپ ایسا خیال دماغ سے نکال دیں کہ ہر عورت اتنی کچی اور ایسی موم ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ تو عورتوں کی خاص قسم ہے جو ہمارے جال میں آ جاتی ہے۔ ہر عورت بلکہ زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہیں جو اپنی عزت پر اپنے بچے قربان کر دیا کرتی ہیں۔ یہ بات مجھے ایک عورت نے کہی تھی، بہت عرصے کی بات ہے۔ ایک بڑی خوبصورت عورت میرے پاس آئی، اس کی گود میں 7-8 ماہ کا بچہ تھا جو سوکھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے قبرستان میں کسی قبر کی توہین کی ہے۔ میں نے اسے تعویذ دیے اور 2-3 بار بلایا، وہ آتی رہی۔ میں نے اس پر اپنی نیت کی شیطانی کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئی اور نفرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ناراض کرو گی تو تمہارا یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا میں ایسے کئی بچے پیدا کر لوں گی، ابھی جوان ہوں، لیکن عزت ہاتھ سے گئی ہوئی واپس نہیں ملے گی۔ میرے خاوند کو مجھ پر بھروسہ ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ نہیں آتا۔ وہ مجھ پر لعنت بھیج کر اور میرے تعویذ جو اس کے بچے کے گلے میں پڑے ہوئے تھے اتار کر اور میرے آگے پھینک کر چلی گئی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میں اس کے بچے کے متعلق پتہ کرواتا رہا۔ 1 سال بعد اس کا بچہ کسی سیانے کی دوائی سے صحت یاب ہو گیا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے رات گزرنے کا خیال نہ رہا، اور کچھ دیر تو میرے ذہن سے یہ بھی اتر گیا کہ میں قتل کی ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا بعض گھروں کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں لیکن عورت غیرت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ آصف ورما کسی غیرت والی عورت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے مقابلے پر آ جائے تو مجھ اور آپ جیسے مرد یہی کرتے ہیں کہ اسے جان سے مار ڈالیں۔ اس کی عزت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا، اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تھانے میں آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا، نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ ان نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون مقتول کے زیر علاج تھی اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے، اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسا اچھلتی کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی رہتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر حجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول پڑا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ وہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناجو نے بلکہ جن نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا چلا جا یہاں سے، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور وہ آصف ورما کو بلا لائے۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پیر استاد، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا اسے اس خاوند سے طلاق دلا دو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف ورما نے سب سے کہا کہ باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے، یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 15-20 منٹ بعد آصف ورما نے دروازہ کھولا، دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی،
آصف ورما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا۔ جب آئے آصف ورما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف ورما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ وہ اس کے خاوند کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف ورما ہر بار ایسے ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خاوند کے والدین سے کہا کہ جن نے شرط بڑی سخت بتائی ہے، کہتا ہے کہ خاوند ناجو کو طلاق دے دے۔ آصف ورما نے بتایا کہ اس نے جن کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ لڑکی کو خاوند طلاق دے دے گا، لیکن لڑکی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے۔ جن نے مان لیا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ شادی کس کے ساتھ ہو۔ جن کہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ ناجو کی شادی کروائے گا۔ یہ شرط سن کر ناجو کے والدین اور سسرال بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آصف ورما سے کہا کہ وہ جن سے کہیں کہ کوئی اور شرط بتائے۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ بہت بڑا زبردست جن ہے، وہ بڑی مشکل سے مانا ہے۔ اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو سب کو نقصان پہنچائے گا۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دن سوچ لیں، وہ جن سے مہلت لے لے گا۔ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ تیسرے چوتھے دن پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ سارے گاؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آصف ورما کو اسی جن نے مارا ہے۔ اب ناجو کے والدین اور اس کے سسرال سوچ رہے ہیں کہ خاوند اسے طلاق دے دے ورنہ جن انہیں بھی نہ جانے کیسی سزا دے گا۔ خاوند کیسا ہے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ جتنی لڑکی خوبصورت ہے خاوند اتنا ہی بدصورت ہے، نمبردار نے کہا۔ کالے رنگ کا دبلا پتلا مریض سا آدمی ہے، یعنی یہ بے جوڑ شادی ہے، میں نے کہا۔ برادریوں میں جوڑ نہیں ملائے جاتے، نمبردار نے کہا۔ رشتے برادریوں کے بزرگ طے کرتے ہیں۔ لڑکی تندرست اور بھرپور جوان ہے اور خاوند چپ چاپ اور مریل سا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے نمبردار سے کہا، اگر تم جانتے ہو تو بتا دو یا گاؤں سے معلوم کرو کہ وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی ہوگی۔ گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کے ساتھ ناجو کا یارانہ ہے، لیکن اتنا کھلا نہیں کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ عورتوں نے انہیں 2-3 بار کہیں اکٹھے دیکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی طے ہو چکی تھی جو اس نے رکوا دی ہے۔ منہ زور جوان ہے اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لڑکی گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح سیدھی سادی ہے۔ نا جی، نمبردار نے جواب دیا، بڑی تیز ترار لڑکی ہے، دل کی بڑی مضبوط ہے، اپنی کرنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے بڑے نامی گرامی جوان مردوں نے اس پر سونے چاندی کے جال پھینکے، لیکن وہ ایسی نڈر ہے کہ بھرے گاؤں میں کھڑی ہو کر کھری کھری سنا دیتی ہے۔ ناجو کے متعلق یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس شخص کی قاتل کس طرح ہو سکتی ہے جس کی وہ معتقد تھی۔ ایک بات ذہن میں آتی تھی، اس کے خاوند نے یا اس کی پسند کے آدمی نے اسے مقتول کے ساتھ کھڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ قاتل خالی ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر دیا ہوگا۔ خاوند کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کمزور سا آدمی ہے، لیکن قتل پہلوان نہیں کیا کرتے۔ بلی بڑی کمزور جانور ہوتی ہے، مگر روکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی بلی اپنے بچاؤ کے لیے انسان پر شیر کی طرح حملہ کرتی ہے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس خاوند کے اندر کیسے ابال اٹھ رہے ہوں گے جس کی بیوی جن کی زبان کے مطابق اس سے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر دوسرے آدمی نے جسے ناجو پسند کرتی تھی آصف ورما کو قتل کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ دوروں کی حالت میں ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ ان نمبرداروں نے ایسی 2 اور عورتوں کے کیس سنائے، وہ بھی مقتول کے زیر علاج تھیں۔ میں نے ان کی بھی تفصیل سن کر انہیں فہرست میں شامل کر لیا اور ناجو سے تفتیش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی دوسرے گاؤں سے بھی ایسی ہی رپورٹیں آئیں گی اور پوچھ گچھ کا نیا سلسلہ بڑا ہی لمبا ہوگا۔ شاہ قلندر تو میرے قبضے میں تھا ہی، اس سے میرا شک صاف نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ ناجو خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور وہ پہلے شاہ قلندر کے زیر علاج رہی، پھر آصف ورما کے پاس آ گئی۔ جن نے قلندر کو دھتکار دیا تھا، یہ اس پر ایک چوٹ تھی، چنانچہ اس نے انتقام لیا ہوگا۔ میں نے شاہ قلندر کو جگا لیا اور اس سے پوچھا
کہ ناجو کے متعلق وہ جو کچھ بھی جانتا ہے مجھے بتا دے، اور اگر اس نے کچھ چھپایا تو اس کے خلاف شک پکا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ساری بات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ ناجو اس کے ہاں گئی تھی، اس نے اپنی مراد یہ بتائی تھی کہ اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور جس آدمی کی اس کے دل میں محبت ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے شاہ قلندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا پسند اور طے کیا ہوا رشتہ قبول نہیں کیا۔ شاہ قلندر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تعویذ دیا جو پانی میں گھول کر خاوند کو پلانا تھا، اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور وہ اسے ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خاوند اچانک بیمار ہوگا اور مر جائے گا۔ پھر جسے وہ چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز 1 یا 2 تعویذ دیتا رہا۔ کوئی گھول کے خاوند کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ گھولا گیا ہے۔ کوئی تعویذ گھر میں کہیں فرش یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی، شاہ جی میں آپ کو نقد بھی دوں گی اور اگر آپ سونا پسند کرتے ہیں تو کچھ زیور بھی دے دوں گی۔ لڑکی نے شاہ قلندر سے کہا، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی میں آپ کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے موکل یعنی جنات اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے تانا دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے اسے کہا کہ یہ خدا جانتا ہے، ابھی میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہے، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خاوند ہے، اس لیے اس کے سوا میں کسی اور کا اپنا جسم نہیں دے سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ لالچ اور مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چالاک اور گھاگ تھا، لیکن ناجو اسے دھتکار کر چلی گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھیں۔ چونکہ ناجو کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے یہ امید نظر آئی کہ وہ اس ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب، شاہ قلندر نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کتنی نڈر اور چالاک ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی، پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو۔ اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلتا رہا کہ آصف وہاں جاتا ہے۔ شاہ قلندر نے ایک اور اعتراف کیا، کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کروں گا، البتہ میں نے ناجو کے اس سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری اسامی کبھی نہیں توڑی اور تم میری اسامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کروا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ہوگا، ہاں، شاہ قلندر نے کہا، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کہ کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور تم نے اسے قتل کروا دیا۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کرواؤں گا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے ناجو، اس کے خاوند اور اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور تھا، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی خوبصورت لڑکی تھی، عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔
مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت اور لمبائی تو اور زیادہ دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی۔ اگر وہ بدماش تھی بھی تو اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف اور نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خاوند ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بھکاری اس امیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یہ برادری کے قواعد و ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی۔ لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی زمینداری تھی۔ ان دونوں کے ذرا بعد ظہور بھی آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوبصورت خوب رو نوجوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں سے الگ بٹھا دیا۔ ناجو کے خاوند کو میں اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اس نے کہا، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض کیا گیا تھا اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دوں تو وہ مجھے بخشے گا ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی؟ میں نے کہا۔ تم جن سے ڈرتے نہیں تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بے غیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے میاں بیوی والے تعلقات کئی مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ نہ جی، اس نے کہا، میں کمین ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے میں راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے اور میں جو کچھ ہوں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مگر برادری کے فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے لی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بات چیت اس آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف جسمانی تعلق رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خاوند ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت نہیں دے سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنے کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو، خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے۔ مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں۔ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن نہیں، لیکن چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بغیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ ظہور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہوگے۔ نہ جی، اس نے کہا، بیوی اپنی اس کے پیچھے جائے تو اسے میں دشمن کیوں سمجھوں؟ اگر بیوی مجھے یہ کہتی کہ ظہور اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے تو دنیا دیکھتی کہ ظہور کی لاش کہاں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی شاہ قلندر کے پاس جاتی رہی ہے۔ وہ مجھے پانی پلاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس میں تعویذ گھولا ہوا ہے۔ میں پی جاتا تھا جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری بیوی نے آصف ورما کے ساتھ مل کر اپنے اوپر جن قابض کیا ہے۔ میں نے کہا، اور جن کہتا تھا کہ ناجو کو خاوند سے طلاق دلاؤ۔ تم نے آصف ورما سے انتقام لینے کی تو سوچی ہوگی۔ نہ جی، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے اپنے پیر استاد کو مار ڈالا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ میں نے اسے بہت ٹھوکا اور بجایا، ایسے ایسے سوالات اور ایسی ایسی جرح کی کہ وہ چکرا جاتا تھا، مگر مجھے یقین ہونے لگا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے اسے مشتبہ فہرست میں شامل رکھا۔ ابھی تو مجھے بڑی لمبی تفتیش کرنی تھی۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور ظہور کو بلا لیا۔
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظہور خوبصورت نوجوان تھا، ناجو کی شادی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر یہ میرا مسئلہ نہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ظہور کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو ظہورے، میں نے اسے ذرا روب دار آواز میں کہا، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں سنوں گا، فوراً مان جاؤ کہ تم نے ناجو کو خاوند سے طلاق دلوانے کے لیے آصف ورما کے ساتھ مل کر جن کا ناٹک کھیلا تھا۔ اب وہ جن کہاں ہے؟ ناجو اچھی بھلی ہے۔ وہ آصف ورما کا جن تھا جی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آصف ورما مر گیا ہے اور جن آزاد ہو کر چلا گیا؟ تم نے وہی بکواس شروع کر دی ہے جس سے میں تمہیں منع کر چکا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی جو میں نے میز سے اٹھائی تھی۔ میں نے کہا، جب تک اصل بات نہیں بتاؤ گے تھانے میں ہی رہو گے، سچی بات فوراً اگل دو۔ تم نے آصف ورما کو کیوں قتل کیا؟ وہ اس طرح ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھا جیسے اسے کسی نے گہرے پانی میں ڈبو دیا ہو، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ابھر آیا۔ اللہ کی قسم، نہ جی، قرآن پاک کی قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی آواز میں ہکلانے لگا۔ اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ اس کے قبضے میں جن تھے۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے ظہورے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں تھا۔ تم نے ناجو کو آصف ورما کے ساتھ کھڈ میں جاتے دیکھ لیا تھا اور اچانک جا کر آصف ورما کا گلا دبا لیا۔ وہ رونے پر آ گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی، اس پر الزامات لگائے اور ایسی شہادتوں کا ذکر کیا جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تڑپنے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتے ڈرتا ہوں، اس نے کہا۔ ڈر یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اسے میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ظہورے، میں نے کہا۔ تم نے دل میں جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے اس پر جھک کر شفقت کے لہجے میں کہا، مجھے اس کافر کے مارے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ اچھا ہوا ایک دھوکے باز فریبی مارا گیا، وہ میرا تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ مجھے ان کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ تم پر مقدمہ بنا کر میرے دل کو بہت دکھ ہوگا۔ اگر مان جاؤ گے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔